آج ہم خدا کے کلام میں سے دو حوالہ جات ہم پڑھیں گے۔ استثنا 16 باب 9 آیت، اور اس کے بعد ہم اعمال کی کتاب میں سے بھی ایک حوالہ پڑھیں گے۔ استثنا 16 باب اور 9 سے 12 آیت خدا کے کلام میں اس طرح سے لکھا ہے، اور یہاں پہ 9 سے 12 آیت بیان کرتی ہے: پھر تو 7 ہفتے یوں گننا کہ جب سے ہنسوا لے کر فصل کاٹنی شروع کرے تب سے 7 ہفتے گن لینا، تب جیسی برکت خداوند تیرے خدا نے دی ہو اس کے مطابق اپنے ہاتھ کی رضا کی قربانی کا ہدیہ لا کر خداوند اپنے خدا کے لیے ہفتوں کی عید منانا، اور اسی جگہ سے خداوند تیرا خدا اپنے نام کے مسکن کے لیے چنے گا، تو اور تیرے بیٹے بیٹیاں اور تیرے غلام اور لونڈیاں اور ولاوی جو تیرے پھاٹکوں کے اندر ہو، اور مسافر اور یتیم اور بیوہ جو تیرے درمیان ہو، سب مل کر خداوند اپنے خدا کے حضور خوشی منانا، اور یاد رکھنا کہ تو مصر میں غلام تھا، اور ان حکموں پر اطاعت کر کے عمل کرنا۔ اعمال 2 باب اور پہلی 3 آیات ہم پڑھیں گے۔ اعمال 2 باب پہلی 3 آیات خدا کے کلام میں لکھا ہے: جب عید پینتیکوس کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکا آسمان سے آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلہ کسی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں، اور ان میں سے ہر ایک پر ٹھہریں، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی ہدایت بخشی۔ آمین، ہاللویہ۔ اور خدا کی شکر گزاری اس انتظام کے لیے، انتظامیہ کے لیے، اور فصلوں کی عید مبارک ہو۔ اور عید کے لیے 2 الفاظ ہیں، بوعید اور دوسرا لفظ ہے حگاگ۔ بوعید کا مطلب ہے مقررہ وقت، اور ہم عام طور پر خدا کے کیلنڈر سے واقف نہیں ہیں۔ آج مقررہ وقت ہے، اور یہ خدا کا مقررہ وقت ہے کہ ہم مل سکیں۔ آج 3 اہم عیدیں ہیں، ہاللویہ۔ حگاگ کا مطلب ہے عید، اس کا مطلب بڑی پارٹی، جس طرح کہ ہم نے استثنا کی کتاب میں پڑھا۔ اور آج یہ بڑی عید کا مقام، بڑی خوشی کا مقام ہے۔ یہ ہماری طاقت سے نہیں، ہماری کاوش سے نہیں، بلکہ یہ خلا تبدیل آسمانی باپ کے فضل سے ہے کہ اس نے روح القدس کے وسیلہ سے ہمیں توفیق دی کہ ہم اس کی عبادت اور پرستش کر سکیں۔ ایمان اور مقررہ وقت یہ خدا کے فضل سے ہے، جس طرح ہم نے پہلے بھی سیکھا ہے۔ ہم سیکھ چکے ہیں کہ فصلوں کی عید کیا ہوتی تھی۔ یہ فصح کے 50 دن بعد ہوتی تھی، جب بنی اسرائیل ملک مصر سے نکلے، اور پھر فصح، اور اگلے 50 دن بعد اور انہوں نے فصلوں کی عید منائی تھی۔ اور یہ خدا کا عہد تھا، پہلی مرتبہ جب انہوں نے فصلوں کی عید منائی، اور یہ کوہ سینا کا مقام تھا، اور خدا نے اس مقام پر اپنے لوگوں سے عہد بھی باندھا۔ اس سے پہلے کہ ہم آغاز کریں، عہد ایک ایسی چیز ہے جس میں ہمیں بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہر عہد جو بائبل مقدس میں ہمیں نظر آتا ہے، اس میں 2 چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، خواہ یہ پرانا عہد نامہ ہو یا نیا عہد نامہ ہو، لیکن خاص طور پہ پرانے عہد نامہ میں عہد باندھے گئے۔ اور پرانا عہد نامہ یعنی ایک معاہدہ، 2 چیزوں کی طرف یہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ سب سے پہلے یہ عہد نامے مسیح کی مصلوبیت کی طرف نشاندہی کرتے ہیں، اور دوسری بات یہ عہد نامے خدا کی بادشاہی کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ہمیں نئے عہد نامہ کو سمجھنے کے پرانے عہد نامے کو سمجھنا ہے، تاکہ ہم خدا کے سارے منصوبے کو سمجھ سکیں، جانے کہ مسیح کا
صلیب پر مکمل کیے گا کام کس طرح ایک عہد کی تکمیل کا باعث ہوا۔ ہزاروں سال پہلے جب ہم اس عہد کو سمجھیں گے، ہمیں احساس ہوگا کہ پرانے عہد نامہ میں کس طریقے سے خدا اپنے لوگوں کی اس اہم عہد کی طرف نشاندہی کرتا رہا۔ بنی اسرائیل خدا یسوع مسیح کو نہ پہچان سکے، اس کو نہ جان سکے، اسی لیے تو انہوں نے اسے مصلوب کیا۔ اس طرح بنی اسرائیل موسیٰ کی باتوں کو نہ سمجھ سکے۔ آج ہم اس بات کو سمجھے کہ پرانے عہد نامے کی اہمیت کیا ہے اور کس طریقے سے وہ عہد نامہ ہمارے لیے باعث برکت ہے، تاکہ ہماری کلیسیا مضبوط ہو اور پرانے عہد نامے کو سمجھے اور جانے اور ثابت کر سکے کہ پرانے عہد نامہ نئے عہد نامے کی تکمیل ہے۔ یوحنا 5 باب 47 آیت، یوحنا 5 باب اور اس کی 46 اور 47ویں آیت میں خدا کے کلام میں اس طرح سے لکھا ہے کہ اگر تم موسیٰ کا یقین کرتے تو میرا بھی یقین کرتے، اس لیے کہ اس نے میرے حق میں لکھا ہے، لیکن جب تم اس کے نوشتوں کا یقین نہیں کرتے تو میری باتوں کا کیوں پر یقین کرو گے؟ ہم کس قدر پرانے عہد نامہ کی باتوں پر یقین کرتے ہیں؟ اگر ہم پرانے عہد نامے کو نہیں سمجھتے، مسیح کو بھی نہیں جان سکتے اور اس پر ایمان بھی نہیں لا سکتے۔ موسیٰ نے کون سی کتابیں نکلی؟ موسیٰ کی لکھی کتابوں کو توریت کہا جاتا ہے، یعنی 5 کتابیں: پیدائش، خروج، احبار، گنتی اور پھر آخری کتاب استثنا۔ یہ 5 کتابیں ہیں جو موسیٰ نے لکھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 5 کتابیں جو ہیں یہ خدا یسوع مسیح کے بارے میں بات کرتی ہیں، اور ہمیں اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ موسیٰ نے مسیح کو بیان کیا، ہمیں اس کو گہرے طور پہ سمجھنا ہوگا۔ خدا آئیں، ایک اور حقیقت کی طرف ہم بڑھیں گے۔ ریورنڈ ابراہم پارک نے مخلصی کی تاریخ کے سلسلہ میں 7 کتابیں لکھیں، اور اس نے یہ کہا، اور اس نے 10 احکام پر بھی تفصیل سے بات کی ہے، اور یہ تمام قوموں کے لیے عہد ہے۔ یہ خدا کی محبت تھی، اس کا مخلصی کا عہد تھا جسے وہ درجہ بدرجہ آگے بڑھا رہا تھا۔ اگر ہم پرانے عہد نامہ کو نہیں سمجھتے اور پرانے عہد نامے میں ہی الجھ کر رہ جائیں گے، لیکن سمجھنا ہے کہ ہم پرانے عہد نامہ کو سمجھتے ہوئے مسیح کو دریافت کر سکیں۔ ابھی ہمیں آج اس وقت آخر تک، مقاشفہ کی کتاب تک مسیح کو بیان کیا گیا ہے۔ یسایہ 41 باب، یسایہ کی کتاب اور 41ویں باب کی 4تھی آیت کو ہم پڑھیں گے۔ خدا کے کلام میں اس طرح سے لکھا ہوا ہے، خدا کے کلام میں 41 باب 4تھی آیت بیان کرتی ہے، یہ کس نے کیا اور ابتدائی پشتوں کو طلب کر کے انجام دیا؟ میں خداوند نے جو اول و آخر ہوں، وہ میں ہی ہوں۔ جزیروں نے دیکھا اور ڈر گئے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ یہ میں ہی ہوں جو یہ سب کچھ سر انجام دے رہا ہوں۔ کورین ترجمہ میں لکھا ہے، اور ہزاروں پشتوں کا بیان یہاں پہ لکھا ہے، اور قدیم زمانہ سے ہزاروں پشتوں سے اب تک خدا نے ہم میں سے ہر ایک کو بلایا ہے تاکہ ہم اس کو سمجھیں۔ وہی خدا اور وہی ہے جو ساری تاریخ پر حاکم ہے، اور ساری تاریخ کے حالات و واقعات پر اس کا اختیارات ہے، اور ہزاروں پشتوں کو اس نے اپنے اقتدار اور اختیار میں رکھا۔ اور خدا نے ابراہیم کے ساتھ عہد کی تصدیق کی، اور خدا نے کہا کہ صرف یہ عہد تمہارے آباء و اجداد کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ آنے والی پشتوں کے لیے بھی ہے۔ خدا بیان کر رہا ہے کہ یہ صرف یہ عہد موجودہ لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو بھی پیدا نہیں ہوئے۔ استثنا 29 باب استثنا اور اس کی 14 اور 15 آیت کو ہم پڑھیں گے۔
خدا کے کلام میں واضح ہو جاتا ہے کہ خدا کا منصوبہ کسی ایک قوم کے لیے، اس دور کے لیے نہیں، بلکہ آنے والے وقت کے لیے بھی ہے۔ استثنا 29 باب اور اس کی 14 اور 15 آیت بیان میں لکھا ہے، اور خدا کے کلام میں لکھا، میں اس عہد اور قسم میں فقط اور میں اس عہد اور قسم میں فقط تم ہی کو نہیں، اور اس کو بھی جو آج کے دن خدا ہمارے خدا کے حضور یہاں ہمارے ساتھ کھڑا ہے، اور اس کو بھی جو آج کے دن یہاں ہمارے ساتھ نہیں، ان کو ان میں شامل کرتا ہوں۔ یہ ابدی عہد ہے جو تمام پشتوں کے لیے ہے، اور دیکھیں کہ موسیٰ نے کس طریقہ سے اس عہد کی تصدیق کی جو خدا ہمارے ساتھ باندھنے کو تھا۔ موسیٰ آنے والے حقیقی قائد یعنی یسوع مسیح کی عکاسی کرتا تھا۔ اس کی زندگی، اس کی خدمت اور اس کی قیادت آنے والے مسیح کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ خروج کی کتاب، اس میں سے ایک حوالہ ہم دیکھنے جا رہے ہیں، اور یہ حوالہ میری زندگی کو چھونے والا ہوا، اور ہم خروج کی کتاب کو ایک تاریخ کے طور پر دیکھتے ہیں، اور ایک پرانی داستان ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ کیا واقعی آپ دل سے ایمان رکھتے ہیں کہ یہ سارے واقعات جو خروج کی کتاب میں لکھے ہیں یہ سارے ہوئے تھے، رونما ہوئے تھے؟ اور ہمیں روحانی تواریخ کو بائبل مقدس میں سمجھنا ہے جو خروج کی کتاب میں دیکھی جاتی ہے۔ ابراہیم پاک، انہوں نے تنہائی میں پہاڑ پر وقت گزارا اور خدا کے کلام کی گہرائیوں کو سمجھنا شروع کیا، اور وہ واقعی خدا کے کلام پر ایمان رکھتا تھا اور اس کی گہرائی کو سمجھنا جاننا چاہتا تھا۔ رول کو اس کی وسیلہ سے خدا نے ساری مخلصی کے طریق کو اس پر واضح کیا۔ آئیں بائبل مقدس میں سے کھوج لگائیں کہ وہ کون سی تاریخیں تھیں جن میں خروج کے واقعات رونما ہوئے۔ بنی اسرائیل جو 400 برس تک بنی اسرائیل جو 400 برس تک ملک مصر کی غلامی رہے، خدا نے انہیں رہائی بخشی، اور یہ معجزہ ہے، یہ خدا کے منصوبے کا حصہ تھا، اور خدا نے وہاں سے نکالا اور انہیں وعدہ کی سرزمین سے لے گیا، اور ہر ایک واقعہ رونما ہوا اس کی تاریخ ہے۔ بنی اسرائیل ملک مصر سے نکلے تو یہ 15 تاریخ تھی، جمعرات کا دن تھا، اور گنتی 33 باب پہلی آیت کو دیکھیں، اور یہ بنی اسرائیل کو سینا کے بیابان میں آئے، جمعرات کا دن تھا اور 15 تاریخ تھی۔ گنتی 33 باب ایک آیت کو دیکھیں۔ اور تیسرا مہینہ تھا، اور خاص طور پر لکھا کہ اسی مہینے اور کوئی بنی اسرائیل خروج کرنے کی تاریخ جو ہے وہ 15 تاریخ تھی، پہلا مہینہ، اور اسی مہینے یعنی آگے بڑھتے وہ سینا کے میدان میں آئے۔ خروج پہلا باب اگر آپ دیکھیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ وہ کوئی سینا میں پہنچتے ہیں، اور بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ موسیٰ کتنی بار کوئی سینا پر گیا، لیکن بائبل مقدس میں سے گہرے طور پر دیکھیں تو ہمیں ایک دفعہ سے زیادہ مرتبہ کوئی سینا پر موسیٰ جاتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور پھر یہاں پہ ہم تفصیل سے دیکھیں گے کہ موسیٰ کتنی بار کوئی سینا پر گیا،
اور یہاں پر آج ہم دریافت کریں گے کہ موسیٰ 8 مرتبہ کوہ سینا پر گیا۔ تیسرے مہینے کی پہلی تاریخ کو وہ کوہ سینا پر پہنچے بیابان میں، اور پھر 2 تاریخ کو سوار ہو چکا تھا۔ دوسرا موقع یعنی کہ تیسرے مہینے کی 30 تاریخ کو موسیٰ منگل کے روز کوہ سینا پر گیا، اور پھر تیسرے مہینے کی 4 تاریخ کو موسیٰ پھر کوہ سینا پر گیا۔ یہاں پر بدھ کا دن جو ہے وہ خالی جا رہا ہے، اور اس کے بعد چھٹے مہینے کی تیسرے مہینے کی 6 تاریخ کو بروز جمعہ مرد خدا موسیٰ پہاڑ پر گیا، اور پھر تیسرے مہینے کی 7ویں تاریخ کو بروز ہفتہ کے دن مرد خدا موسیٰ پہاڑ پر گیا۔ اور یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں تیسرے مہینے کی 8ویں تاریخ کو موسیٰ کوہ سینا پر گیا، اور پھر چوتھے مہینے کی 17 تاریخ تک وہ وہاں پر قیام پذیر رہا۔ چالیس دن اس نے وہاں پر قیام کیا، اور اگلے دن اور 7ویں مرتبہ جب موسیٰ پہاڑ پر گیا، اس کی عمر اس وقت 80 برس تھی، اور یہ اونچائی 2029 میٹر تھی، بہت اونچا پہاڑ تھا۔ اور شمالی کوریا میں ایک بہت اونچا پہاڑ ہے پیکٹو، یہ اس کے برابر اس کی اونچائی تھی، اور بہت ہی اونچا پہاڑ ہے کہ انسان سانس لے کر بیٹھ کر پھر اوپر پہنچتا ہے۔ لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موسیٰ کس قدر مضبوط تھا کہ وہ اس کے لیے اس پہاڑ پر آنا جانا ایک معمول کی بات تھی، اور کس طریقے سے اس نے یہ ساری مشقت کاٹی اور پہاڑ پر خدا سے ملاقات کے لیے گیا، اور تاکہ وہ خدا کے ساتھ عہد باندھ سکے، اور بہت سی قربانیاں دے کر ہی آپ خدا کے ساتھ رفاقت اور عہد قائم کر سکتے ہیں۔ چوتھے مہینے کی 18ویں تاریخ جمعے کا دن تھا، اور پھر 5ویں مہینے کی 28 تاریخ تک منگل کے دن تک یعنی موسیٰ کوہ سینا پر ٹھہرا رہا، اور ہمیں یہ سمجھنے اور جاننے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے موسیٰ خدا کے پہاڑ پر اس سے ملاقات کے لیے جاتا تھا، اور پھر 8ویں مرتبہ یہاں پر کچھ ہوا، اور پھر یہاں پہ 5ویں مہینے کی 29 تاریخ جو ہے وہ خالی ہے، اس دن موسیٰ پہاڑ پر نہیں گیا، اور پھر 5ویں مہینے کی 30ویں تاریخ تھی اور جمعرات تھی، اور پھر موسیٰ 5ویں مہینے کی 30ویں تاریخ سے 7ویں مہینے کی 10 تاریخ تک وہاں پر قیام پذیر رہا، اور یہ 40 دن ہمیں یہاں پر نظر آتے کہ اس نے وہاں پر قیام کیا، اور موسیٰ نے بنی اسرائیل کے ساتھ خدا کے عہد کو قائم کرنے کے لیے مشقت کی 40 برس، یعنی کہ یہ 3 مرتبہ اس نے کوہ سینا پر قیام کیا، اور 40 دن یعنی 6، 7، 8ویں مرتبہ وہ 40 دن رہا، اور باقی دنوں میں وہ وہاں پر آتا جاتا رہا۔ یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ 127 دن اس نے کوہ سینا پر گزارے، 8 مرتبہ وہ کوہ سینا پر گیا۔
اور جمعرات کے دن وہ سینا کے میدان میں آئے اور کوئی سینا کے قریب انہوں نے ڈیرے لگائے. یہ 2029 میٹر اونچا تھا. موسیٰ پہلی مرتبہ وہاں پر خدا نے اس سے کلام کیا. ہمارا خدا قادر مطلق خدا ہے. اور کون خدا کے ساتھ عہد باندھ رہا ہے؟ اسرائیل کے لوگ. اور خدا کہہ رہا ہے کہ یاد رکھو کہ تم ملک مصر میں غلام تھے. اور خدا چاہتا انہیں یاد کرا رہا تھا کہ اس بات کو یاد رکھنا کہ تم ملک مصر میں غلام تھے. جب خدا نے ان کے ساتھ عہد باندھا اور خدا ان کو بتا رہا تھا کہ یہ تمہاری راست بازی کے سبب سے نہیں ہے. اور خدا نے ان کو بتایا کہ یہ تمہاری راست بازی نہیں، کیونکہ تم تو وہاں پر غلام تھے. کیونکہ خدا نے بتایا کہ یہ میری اس عہد کے سبب سے ہے جو میں نے ابراہیم سے باندھا تھا. خدا نے ابراہیم سے کہا تھا کہ میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور تو میری میراث ہوگا. خدا نے ابراہیم کو اور پھر ابراہیم کے نسل سے یہ کہا کہ تم میری میراث ہوگے. جب ہم غلامی کی حالت میں ہوتے تو ہماری کوئی راست بازی، کوئی پاکیزگی نہیں ہوتی، خدا کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوتا. اور خدا چاہتا کہ ہم اس کی نزدیک انتہائی قیمتی بن جائیں. اور خدا چاہتا کہ ہم اس کے لیے شاہی کہنوں کا فرقہ بن جائیں، اس کی میراث بن جائیں، اس کے لیے نگین بن جائیں. اور پھر ملک کا مطلب ہے بادشاہ. اسرائیل کاہن بن گئے. یعنی کاہن کا کردار یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان اور خدا کے درمیانی کا کردار ادا کرتا ہے. کاہن کیا کرتے ہیں؟ کیا وہ دنیا داری کی زندگی بسر کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں. کاہن ساری عمر خدا کی خدمت کرتا ہے اور وہ لوگوں کی خدمت کرتا ہے اور خدا کی خدمت کرتا ہے، اور یہی ان کا کام تھا. خدا نے کہا کہ اس دنیا سے نکل آؤ اور میرے خادم بن جاؤ. اور اسرائیل نے کیا کیا؟ اور چونکہ میں خدا کا برگزیدہ ہوں، میں خدا کی برگزیدہ ہوں، اور خدا انہیں بتا رہا تھا کہ تم چھڑائے گئے ہو، تم بچائے گئے ہو. پہلا پطرس 2 باب اور 9 آیت میں لکھا ہے، ہم جو مسیح یسوع میں ہیں ہم شاہی کہنوں کا فرقہ ہیں. ہم خدا کی بادشاہی ہیں. ہم خدا کی بادشاہی میں حقیقی طور پر جو خدمت کرتے ہیں وہ بادشاہ ہیں. ہمیں اس دنیا میں حکمرانی کرنی ہے، ہمیں غلامی نہیں کرنی. کوریا کے جو بانی جو قدیم زمانہ میں ہو گزرے ہیں، تانگ ہن ہانگ ہانگ، ان کا نام ہے ڈانگ ہن وانگ گن. ڈانگ ہن اس کا مطلب ہے کاہن. وانگ گم، اور وانگ کا مطلب بادشاہ. وانگم بادشاہ. اس قوم کا جو بانی ہے وہ بادشاہ ہے، اور اس کا مطلب ہے بادشاہ کاہن. کوریا کے لوگ کی تاریخ کتنی خوبصورت ہے کہ اس قوم کا بانی ہی جو ہے وہ بادشاہ بھی تھا اور کاہن بھی تھا. یہ کس قدر خوبصورت بات ہے، اور کوریا کی تاریخ میں یہ کس قدر دلچسپی کی حامل بات ہے. جب موسیٰ
کوہ سینا پر گیا، اسی دن وہ واپس آ گیا۔ اور خروج 19 باب میں وہ گیا اور پھر وہ نیچے آ گیا، اور پھر اس نے آ کر بتایا کہ خدا نے میرے ساتھ کلام کیا، وہ ہمیں شاہی خانے کا فرقہ بنانا چاہتا ہے، وہ ہمیں اپنی بات صحیح بنانا چاہتا ہے، وہ ہمیں میراث بنانا چاہتا ہے، اور اس نے یہ سب کچھ آ کے بیان کیا۔ اور اور جانے کہ موسیٰ ایک درمیانی تھا، اور اس نے کیا کیا، اور اس نے لوگوں کا جواب جا کر خدا کو سنا دیا، اور اس نے کہا ہاں خدا لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم شاہی خانوں کا فرقہ بنیں گے، ہم تیرے خادم بنیں گے، ہم آزاد ہوں گے، ہم تیری میراث ٹھہریں گے۔ اور موسیٰ نے ایک درمیانی کا کردار ادا کیا۔ ہم اور کئی دفعہ ہم خدا کے کلام کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور کتنا ضروری ہے کہ ہم اسے آئے باپ کہہ کر پکاریں اور اس کے ساتھ گفتگو کرتے رہیں۔ اور پہلا تموتھیوس 2 باب، اور کامل انسان اور کامل خدا، انسان اور خدا کے درمیانی جو ہے وہ یسوع مسیح ہے۔ ہمیں ہر دفعہ اب کوئی سینہ پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اسرائیل کے ملک میں جا کر اس کلام کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی، اور ابراہیم پاک نے 1800 مرتبہ خدا کے کلام کو پڑھا، اور آج ہم اس کی کہن محنت کے وسیلہ سے برکت پا رہے ہیں۔ خدا نے اپنے مقاصد اور بھیدوں کو اس پر ظاہر کیا۔ 1800 مرتبہ یہ کس قدر حقیقی اور سچی بات ہے۔ ہمیں اس کے لیے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طریقے سے خدا کا کلام پڑھتے اور اس پر توجہ دیتے ہیں۔ اور پھر ابراہیم موسیٰ لوگوں سے باتیں کرتا، اور لوگوں کی باتیں خدا کو اور خدا کی باتیں لوگوں کو آ کر سناتا تھا۔ اور پھر دوسری مرتبہ خدا نے کہا کہ لوگوں کو پاک کر، ان کی تقدیس کر، اور خدا نے کہا کہ میں عہد باندھوں گا، میں نیچے کوہ سینا پر اتر آؤں گا۔ اور خدا نے کہا کہ اس بات کو یقینی بنا کے ہر شخص پاک ہو، اور تیسرے روز میں کوہ سینا سے نیچے اتروں گا، لوگوں سے ملوں گا۔ خروج 19 باب اور 13 کو اگر آپ دیکھیں، خروج 19 باب 3 میں ایک بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ خدا موسیٰ پر ظاہر ہوا، اور اس نے کہا کہ میں نیچے اتروں گا اور لوگوں سے ملاقات کروں گا، اور پھر خدا نے بتایا کہ میں گہرے بادل میں ہو کر اتروں گا۔ خدا جسمانی طور پر ہر مرتبہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتا، لوگوں کو اس کی آواز سننی ہے۔ اور موسیٰ ہر مرتبہ خدا کو دیکھتا نہیں تھا، بلکہ وہ اس کی آواز سنتا تھا۔ اور اگر خدا اپنے آپ کو واضح طور پر ظاہر کر دے تو پھر کوئی شک نہ رہے، اور ہم واضح طور پر ایمان لے آئیں گے۔ لیکن خدا چاہتا ہے کہ ہم ایمان سے سنیں اور ایمان رکھیں کہ وہ ہم سے کلام کر رہا ہے، اور ہم اس پر ایمان رکھیں، کیونکہ مبارک ہیں وہ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے لوگ یسوع مسیح پر ایمان نہیں رکھتے تھے، اور وہ اس بات پر ایمان رکھتے کہ جو ان کے آباء و اجداد نے انہیں بتایا وہی سچ ہے۔ یہی وجہ ہے خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے کلام کو سن کر ایمان لائیں، نہ کہ اس کو دیکھ کر ایمان لائیں۔ ہم اس کے کلام کو سن کر اس پر ایمان لائیں، کیونکہ خدا ہی کلام ہے۔ یوحنا 1 باب 1 میں لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا، اور کلام ہی خدا
اور ایسا نہیں کہ ہم کہیں خدا پہلے میں تجھے دیکھوں گا اور پھر تجھ پر ایمان لاؤں گا، ایسے نہیں ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم کلام سنیں اور اس پر ایمان لائیں اور اس کی آواز پر ایمان رکھیں اور اس کی آواز پر کبھی شک کرنے والے نہ ہوں۔ 2029 میٹر پھر موسیٰ جو تھا وہ بڑی تیزی سے پہاڑ پر چڑھ گیا اور پھر نیچے اترا، لوگ کو بتا کہ اپنے کپڑے دھو لو، اپنے آپ کو پاک صاف کرو، اور خداوند جو ہے وہ آپ سے ملاقات کے لیے نیچے اترنے والا ہے۔ 3 دن میں انہوں نے پورے طور پر اپنے آپ کو پاک کرنا تھا، انہیں تیاری کرنی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ ہمیں تیسری اور دوسری اور تیسری چڑھائی کے درمیان ایک وقفہ نظر آتا ہے۔ میں یہاں پہ ایک ڈرائنگ بنانا چاہوں گی، اور یہاں پر پہاڑ پر خدا ہے، اور موسیٰ نے کہا کہ تیسرے روز خدا ملاقات کرے گا، اور خدا نے موسیٰ سے کہا کیا تو نے لوگوں کو بتا دیا کہ وہ پہاڑ کے نزدیک نہ آئیں؟ اور خدا نے موسیٰ نے کہا ہاں میں نے بتا دیا، اور خدا نے کہا کہ میں نیچے اتروں گا، اگر کسی شخص کی زندگی میں کوئی گناہ ہوا تو وہ وہیں مارا جائے گا، اور وہ پاک ہوں اور انہیں آگاہ کر دے کہ وہ اس پاک پہاڑ کے قریب نہ آئیں۔ اور موسیٰ نے کہا خدا میں نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ وہ پاک ہوں، اگر کوئی ناپاک ہوا تو وہ مارا جائے گا، کوئی پہاڑ کے نزدیک آئے تو وہ بھی ہلاک ہو جائے گا۔ خدا نے پھر کہا کہ تو جا کر پھر انہیں آگاہ کر دے، انہیں بتا دے۔ یہ کس قدر محنت طلب کام تھا، موسیٰ نے تو ان کو بتا دیا تھا، لیکن خدا کہہ رہا تھا پھر جا کر انہیں بتا۔ اور تیسرا مہینہ 6 تاریخ تھی، جمعے کا دن تھا۔ خدا اپنے لوگوں سے اسرائیل کے ساتھ عہد قائم کر رہا تھا۔ خدا کہہ رہا تھا جو پہاڑ کے نزدیک آئے گا وہ مارا جائے گا۔ خدا انہیں بچانا چاہ رہا تھا، لیکن جو کوئی اس کی انتباہ کو نظر انداز کرتا اس نے مارے جانے تھا۔ خدا انہیں انتباہ کر رہا تھا کہ وہ پہاڑ کے نزدیک نہ آئیں، اور خروج 19 باب اور 16 آیت میں یہ انتباہ انہیں دیا گیا۔ لوگوں نے پورے طور پہ اپنے آپ کو پاک کیا، اور انہیں انتباہ مل گیا تھا کہ وہ پہاڑ کے نزدیک نہ آئیں۔ اور پھر تیسرے مہینے کی 6 تاریخ خدا نیچے اتر آیا، اور بجلیاں گرجیں، اور پہاڑ آگ سے دہک رہا تھا، اور خدا نے کلام کیا۔ خروج 20 باب 10 آیت، یہاں خروج 20 باب میں خدا نے 10 احکام بنی اسرائیل کو دیے، اور پھر 20 باب اور 21 اور 22 ابواب کا مطالعہ کریں، 23ویں باب تک اگر آپ جائیں تو خدا نے 20 باب میں ان کو احکام دیے، اور پھر 21 22 23 میں خدا نے انہیں شریعت دی، یعنی کہ خیمہ اجتماع کس طرز پر بنایا جائے گا، اور دیگر باتیں خدا نے انہیں بتائیں۔ اور پہلی مرتبہ تاریخ میں خدا نے اپنی آواز سے کلام کیا، لوگوں نے خدا کو دیکھا تو نہیں تھا، لیکن لوگوں نے خدا کی آواز سنی، اور وہ ڈرنے لگے، وہ خوف زدہ ہو گئے جب انہوں نے خدا کی آواز سنی، پہاڑ کو جلتے ہوئے دیکھا، بجلیاں گرج رہی تھی، اور خدا بتا رہا تھا کہ ناپاکی اور گناہ کی حالت میں انسان اس کے قریب نہیں آ سکتا۔ اور پھر لوگوں نے کہا کہ موسیٰ تو ہی خدا سے باتیں کیا کر، خدا ہم سے باتیں نہ کرے، تو جا اور خدا کی آواز سن، خدا سے باتیں کر، اور پھر آ کر ہمیں بتا دیا کر۔ اور موسیٰ ان کے درمیان ایک درمیانی کی حیثیت رکھتا تھا۔
تیسرا مہینہ تھا، 6 تاریخ تھی، جمعے کا دن تھا جب بنی اسرائیل نے، اور اب یہ 50واں دن تھا دراصل جب ملک مصر سے بنی اسرائیل نکلے تھے۔ اب تک 50 دن ہو چکے تھے، یہ 50واں دن تھا۔ یہ 50واں دن تھا جب خدا نے پہلی مرتبہ بنی اسرائیل سے عہد باندھا اور ان سے باتیں کی، اور یہ پینتیکوست ہے، 50واں دن۔ یسوع نے جو کچھ بھی کیا، اس نے کچھ بھی ایسا نہ کیا جو اس نے اپنی مرضی سے کیا، اس نے خدا کے وعدہ اور عہد کے مطابق سب کچھ کیا، اور خروج فصح کے برے کے تعلق سے 14 باب میں جو کچھ بیان کیا، اس کے مطابق سب کچھ یسوع مسیح نے کیا۔ اور پھر 50ویں دن فصح کے بعد 50ویں دن روح القدس نازل ہوا، اور خدا نے جیسا وعدہ کیا تھا اس کے مطابق درجہ بدرجہ اپنے منصوبوں کو پورا کر رہا تھا۔ ہم خدا کے کلام میں سے خروج 19 باب اور اس کی 5ویں 6 آیت کو ہم دیکھیں گے۔ خروج 19 باب 5ویں 6 آیت میں خدا کا کلام اس طرح بیان کرتا ہے، سو اب اگر تم میری بات مانو اور میرے عہد پر چلو تو سب قوموں میں سے تم ہی میری خاص ملکیت ٹھہرو گے، کیونکہ ساری زمین میری ہے، اور تم میرے لیے کہنوں کی ایک مملکت اور ایک مقدس قوم ہوگی۔ انہی باتوں کو تو بنی اسرائیل کو سنا دینا۔ ایک اور حوالہ ہم دیکھیں گے، جب خدا نے 50ویں دن بنی اسرائیل کو 10 احکام دیے، اور 50ویں دن ہی روح القدس ان پر نازل ہوا تھا جو بالا خانہ میں جمع تھے، اور اعمال کی کتاب میں سے ہم اس حوالہ کو دیکھ سکتے ہیں، دوسرے باب کی پہلی 4 آیات میں اس طریقے سے لکھا ہے خدا کے کلام میں، اور بالا خانہ پر جو لوگ جمع تھے خدا نے ان سے کلام کیا، ویسے ہی جس طریقے سے جب خدا کوئی سینہ پر اترایا تو گرچیں تھی، آگ تھی، یہاں پر بھی ہمیں ایسا ہی منظر دیکھنے کو ملتا ہے۔ اعمال 2 باب پہلی آیت میں لکھا ہے، جب عید پینتیکوس کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے، یکا یک آسمان سے آواز ہے جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلہ کسی پڑتی زبانیں دکھائی دی، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ اور یہاں پر دیکھیں، ملک مصر سے رہائی کے 50ویں دن خدا نے ان سے کلام کیا، اور یہاں پر مسیح کے جانے کے 50ویں دن روح القدس ایمانداروں پر نازل ہوا جو بالا خانہ میں جمع تھے۔ ابراہیم پاک 7ویں کتاب میں واضح کرتے ہیں کہ بائبل مقدس 10 احکام کے ارد گرد گھومتی ہے۔ 10 احکام یہ روح القدس کی تحریک سے، اور یہ مرکزی حیثیت رکھتے ہیں ایک ایماندار کی زندگی میں، اور روح القدس چاہتا ہے کہ ہم ان 10 احکام کو نظر انداز کریں تو ہم ہلاک ہوں گے۔ یہ 10 احکام جو ہیں ہماری زندگی میں جوہر کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ابراہیم پاک نے 7ویں کتاب میں 10 احکام کی اہمیت اور ان کے جوہر کو بیان کیا ہے۔ یہ روح القدس ہے، یہ کلام 10 احکام روح القدس کا جوہر ہے، یہ اس کے دل کی آواز ہے۔ ضرور ہے کہ روح القدس ہم سے کلام کرے، روح القدس ہمارے ذہنوں کو، دلوں کو کھولے۔ اور پھر اگلے دن کیا ہوا؟ جب خدا نے کلام کیا تاکہ لوگ سنیں، موسیٰ درمیانی تھا، اور ابھی تک وہ غلامی کی حالت میں تھے،
10 احکام کے وسیلہ سے خدا انہیں رہائی دینا چاہتا تھا، ان کی زندگیوں میں تبدیلی لانا چاہتا تھا، اور خدا نے ان کے ساتھ عہد قائم کیا۔ جس رات موسیٰ پہاڑ سے نیچے اترا اور انہوں نے لوگوں کی قیادت کی اور 10 احکام کو ایک کتاب کی صورت میں لکھ دیا۔ رومیو 8 باب 15 آیت کو ہم دیکھیں گے۔ رومیو 8 باب 15 آیت خدا کے کلام میں اس طرح سے ہم پڑھیں گے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو، بلکہ لیپالک ہونے کی روح ملی ہے، جس سے ہم ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ اور 10 احکام ان کو مل چکے تھے، اس لیے وہ خدا کو اے باپ کہہ کے پکار سکتے تھے، اب وہ غلام نہیں رہے تھے۔ یہ روح القدس کا پھل ہے۔ رومیو 8 باب 23 آیت جو ہم نے پڑھی ہے، رومیو 8 باب 23 آیت کو ہم پڑھیں گے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور نہ فقط وہی بلکہ ہم بھی جنہیں روح کے پہلے پھل ملے ہیں، آپ اپنے باطن میں کراتے ہیں اور لے پالک ہونے یعنی اپنے بدن کی مخلصی کی راہ دیکھتے ہیں۔ ملک مصر سے رہائی کے 50ویں دن ان کو 10 احکام ملے۔ یہ جمعے کا دن تھا، چھٹا دن تھا، تیسرا مہینہ تھا۔ یہی وہ دن ہے جب ہمیں روح القدس ملا، پہلا پھل روح القدس ہمیں مل چکا ہے۔ خدا کیا چاہتا ہے اور فصلوں کی عید سے خدا کیا ہمیں سکھا رہا ہے؟ اور بن اسرائیل نے ایک عید منائی اور ایک یادگاری کی عید منائی، اور موسیٰ نے ان کے سامنے یہ 10 احکام انہیں پڑھ کر سنائے، اور لوگوں نے کہا کہ یہ تو خدا کا کلام ہے، اور انہوں نے آمین کہا اور کہا کہ ہم اس کلام کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ اور اس نے خون کو لے کر مذبح پر اور لوگوں پر اور اس عہد کی کتاب پر خون کو چھڑکا، اور یہ خون کے چھڑکے جانے کا کیا معنی ہے؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ جو اس عہد کو توڑے گا وہ اپنی جان خطرے میں ڈالے گا، وہ اپنی جان گنوائے گا۔ 24واں باب خروج کی کتاب، 24واں باب 3 اور 4 آیت کو ہم پڑھیں گے۔ خدا کے کلام میں اس طرح سے لکھا ہے، خروج 24واں باب 3 اور 4 آیت۔ اور موسیٰ نے 4 آیت سے موسیٰ نے خدا کی سب باتیں لکھ لی، اور صبح کو سویرے اٹھ کر پہاڑ کے نیچے ایک قربان گاہ اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے حساب سے 12 ستون بنائے، اور اس سے بنی اسرائیل کے جوانوں کو بھیجا جنہوں نے شوخنی قربانیاں چڑھائیں اور بیلوں کو ذبح کر کے سلامتی کے ذبیحے خدا ان کے لیے گزرانے۔ موسیٰ نے خدا سے کلام لے کر لوگوں تک پہنچایا، جیسے کہ لکھا ہے 2 پطرس بائبل مقدس 2 پطرس پہلا باب 20 اور 21 آیت بیان کرتی ہے، خدا کا کلام الہامی ہے۔ 2 پطرس پہلا باب 20 اور 21 آیت کو ہم پڑھیں گے، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور پہلے یہ جان لو کہ کتاب مقدس کی کسی نبوت کی بات کی تعویل کسی کے ذاتی اختیار پر موقوف نہیں، کیونکہ نبوت کی کوئی بات آدمی کی خواہش سے کبھی نہیں ہوئی، بلکہ آدمی روح کو اس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے تھے۔ یسایہ 34 باب اور 16 آیت میں
یسایہ 34 باب 16 آیت، یہ خدا کا خاص مقاصفہ ہے جو ہم تک پہنچا ہے بائبل مقدس کی صورت میں۔ 34 باب 16 آیت میں لکھا ہے، تم خدا کی کتاب میں ڈھونڈو اور پڑھو، ان میں سے ایک بھی کم نہ ہوگا، کوئی بے جفت نہ ہوگا، کیونکہ میرے منہ نے یہی حکم کیا ہے اور اس کی روح نے ان کو جمع کیا ہے۔ اور بائبل مقدس میں خدا کا کلام موجود ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے خدا کے ساتھ عہد کا کھانا بھی کھایا۔ موسیٰ، ہارون اور 70 بزرگ یہ پہاڑ پر گئے، اور پہلے تو خدا نے کہا تھا کہ پہاڑ کے نزدیک نہ آنا، اور پھر اچانک خدا نے کہا کہ اب یہ لوگ پہاڑ پر آ سکتے ہیں جن کے نام خدا نے بتائے تھے، اور یہ صرف آ نہیں سکتے، خدا نے کہا یہ میرے حضور میں آ کر کھا پی سکتے ہیں۔ اور جو بنی اسرائیل میں شرفا تھے، بزرگ تھے، وہ موسیٰ اور ہارون کے ساتھ 70 لوگ پہاڑ پر گئے اور انہوں نے خدا کے حضور کھایا پیا۔ اور جب ہم مسیح یسوع کو قبول کرتے ہیں تو ہم بھی خدا کے خاص لوگ بن جاتے ہیں، جو خدا کے حضور کھا پی سکتے ہیں، خدا کو جلال دے سکتے ہیں، اس کو جلال دے سکتے ہیں، اس کے جلال کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہاں پر اختتام نہیں ہوا، انہوں نے خدا کے ساتھ عہد باندھ لیا، انہوں نے کھایا اور پیا، لیکن یہاں پر اختتام نہیں ہوا۔ اور اس کے بعد بھی 3 مرتبہ مرد خدا موسیٰ کوہ سینا پر گیا اور 40 دن وہاں پر قیام کیا۔ کیوں یہ 3 مرتبہ 40 دن بڑے اہم تھے؟ حالانکہ عہد تو باندھا جا چکا تھا، اب 3 مرتبہ 40 دن وہاں پر جا کر کیا کرنا تھا؟ لیکن یہاں پہ خدا نے موسیٰ سے کلام کیا۔ خروج 22واں باب 24واں باب 12 آیت کو ہم دیکھیں گے۔ اور ابراہیم پاک نے ان تمام باتوں کو بڑی تفصیل کے ساتھ کتابوں کی صورت میں بیان کیا ہے۔ خروج 24واں باب 12 آیت میں خدا کا کلام ہے، اور خدا نے موسیٰ سے کہا کہ پہاڑ پر میرے پاس آ اور وہیں ٹھہرا رہے، اور میں تجھے پتھر کی لوحیں اور شریعت اور احکام جو میں نے لکھے ہیں دوں گا تاکہ تو ان کو سکھائے۔ اور موسیٰ اور اس کا خادم یشوع اٹھے اور موسیٰ خدا کے پہاڑ کے اوپر گیا۔ کیوں یہ ضروری تھا؟ اور اسی دن موسیٰ کو پہاڑ سے نیچے نہیں اترنا تھا۔ کیوں پتھر کی یہ 2 لوحیں ضروری تھی؟ یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ آئے ہم دعا کریں۔ خداوند تیرا شکر کہ تو نے ہمیں یہاں پہ فراہم کیا تاکہ ہم فصلوں کی عید کے بارے میں سیکھ سکیں۔ خداوند اس نئے دن کے لیے، اس سال کے لیے ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ تیرا شکر ہو کہ ہم تیرے روبرو کھا پی سکتے ہیں۔ ہمارے ذہنوں اور دلوں کو کھول دے تاکہ تیرے دل کی گہرائی اور تیرے کلام کی باتوں کو خدا سن سکیں، سمجھ سکیں کہ خدا تو کس قدر تو ہمارے ساتھ رفاقت رکھنا چاہتا ہے۔ مخلصی کی تاریخ میں خدا تو کس طریقے سے چاہتا ہے کہ ہماری زندگی میں موازنہ طور پر رہائی چھٹکارے کا کام ہو۔ خداوند یسوع مسیح کے صلیب پر کیے گئے کام کے لیے تیرا شکر ہو۔ پرانے عہد نامے کی تمام نبوتوں اور پیشن گوئیوں کے لیے تیرا شکر ہو جو مسیح یسوع میں پوری ہوئیں۔ ہمیں ان کو سمجھنے جاننے کا فضل دے تاکہ ہم واقعی مسیح یسوع کو پہچانیں، ہماری زندگی میں گہری تبدیلی واقع ہو، اور خدا اپنے لوگوں کو برکت دے جو یہاں پر موجود ہیں، جنہوں نے تیرے کلام کو سنا ہے، ان کے ذہنوں دلوں کو کھول تاکہ تیرے کلام کو سمجھیں اور سیکھ سکیں۔ ہمارے دلوں کو کھول دے خدا،
اپنے کلام کی گہری بھوک اور پیاس کو ہماری زندگیوں میں پیدا کر، تیرے کلام کو سمجھیں، تابعداری میں زندگی بسر کریں، ہم تیرے کلام کی تابعداری میں زندگی بسر کریں۔ خداوند تیرا شکر ہو اس دن کے لیے، 10 احکام کی اس موضوع کے لیے تیرا شکر ہو، یسوع کے نام میں آمین۔